لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن داؤد شریف کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے شروع میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اللہ کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جب دین میں نئے نئے فتنے پیدا ہونا شروع ہوں گے، جب دین میں بدعات کثیر ہو جائیں گی، تو پھر اللہ رب العزت 100 سال کے بعد ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو بدعات پیدا ہوئی ہیں، جو خرابیاں آئی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ان بدعات کو، ان خرابیوں کو دور فرمائے گا. اور یہ سلسلہ 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے. میں اور مجددین کی بات تو اس مختصر وقت میں کیا کروں، لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں جب 12ویں صدی کے اسٹارٹنگ میں اکبر has introduced their own religion، اکبر نے جب اپنا دین انٹروڈیوس کیا اور لا الہ الا اللہ کے بعد اس نے اپنے آپ کو نبی لکھا. جب اس نے نیا دین انٹروڈیوس کیا تو چونکہ بات اللہ کی وحدانیت کی تھی اور بات اللہ کی وحدانیت پر آ رہی تھی اور لوگوں میں
یہ خلفشار پیدا ہو رہا تھا کہ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، بلکہ اب کلمے میں اکبر کا نام آئے گا۔ تو ماہ سفر المظفر ہے، اور وہ جو مجدد ہیں 12ویں صدی کے، ان کا نام بھی احمد ہے، اور جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں ان کا نام بھی احمد ہے۔ ایک کو دنیا مجدد احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے، تو ایک کو امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت پر حملہ ہوا اور جب لوگ اکبر کے دین کو ماننے لگے اور جب اللہ کی وحدانیت سے لوگ انکار کرنے لگے، تو پھر مجدد الفسانی امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک سرہند شریف میں، اور آپ جائیں تو دیکھیں کہ آج بھی علم و حکمت اور فیض کے دریا سرہند شریف سے مجدد الفسانی بہا رہے ہیں، بنا کسی سے ڈرے ہوئے اور بنا کسی دباؤ کے۔ آپ نے تنی تنہا اس 12ویں صدی میں اکبر جیسے پاورفل بادشاہ سے مقابلہ کیا اور یہ بتایا کہ دین تو ایک ہی ہے جو دین محمدی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اور میں اور ہم سب ایک ہی دین کو مانتے ہیں، ہمارا سب کا رب ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، اس میں کوئی کم و بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اس فتنے کا وہیں کے وہیں سر کچل دیا گیا۔ جب 14ویں صدی آئی تو پھر اس بار بات اللہ کی وحدانیت پر نہیں ہوئی، بلکہ پھر جب بات ہوئی تو رسالت پر بات ہوئی۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، انگلش میں 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں، عام زبان میں اسلام کی بنیادی باتیں 5 ہیں، جن میں سے پہلا ہے توحید و رسالت۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور رسالت کا معنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی دوسرے نبی تشریف لائے تمام نبیوں کو حق جاننا، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کو حق جاننا، یہ رسالت ہے۔ اور پھر اس رسالت میں جب آپ اور مسائل پر صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، اور اتنا علم غیب عطا فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ علم ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں، ہم بھی تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ لینا this will not be enough، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پہچان کیا ہوگی؟ زبان سے کہہ دیا بھائی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی تو مان رہا ہوں، ہم بھی تو درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور کہہ یہ رہا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون سا عشق ہے؟ ہم بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو بھی شرک کہا جا رہا ہے۔ یہ کون سا عشق آیا کہ ایک طرف شرک کا بھی فتویٰ ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں عشق بھی کرتا ہوں، ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے عشق بھی ہے، دوسری طرف یہ بھی لکھ کر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اگر خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون سا علم ہے کہ ایک طرف یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم غیب ہے ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ہر جانور کو ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون سا عشق آیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معلوم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صرف زبان سے کہہ لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور کیسا عشق کرنا پڑے گا؟ جو 14ویں صدی میں ہمیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ اور کیسا عشق کرنا پڑے گا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت کی زندگی کے بڑے عظیم پہلو ہیں، اور اسی پر ایک حدیث مبارکہ سنیے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایسے عشق سے بات نہیں بنے گی کہ زبان سے کہہ دیا۔ اب ہمارے لوگوں میں یہ خلفشار پیدا ہوا، چونکہ دین سے دوری ہو گئی، اب دین لوگوں کو سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آتا، تو لوگ کہنے لگے بھئی وہ بھی مسجد ہے، وہاں بھی نماز پڑھ لو، وہ بھی امام ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی پڑھ لو، نماز ہی تو پڑھنی ہے، کہیں بھی ہو جائے۔ نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، کہیں بھی ہو جائے گی۔ اگر کہیں بھی نماز ہوتی تو پھر میدان کربلا میں حضرت امام حسین کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر نماز کہیں بھی ہوتی تو بزرگان دین کو قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو بس اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر اور نماز ادا کرتے اور وہ دنیا سے چلے جاتے۔ ساری زندگی جو محنتیں کی دین کی بقا کی خاطر، وہ اسی لیے کی تاکہ جب جب نئے نئے فتنے اٹھیں گے ان کا سر کچلا جائے وہیں پر، تاکہ یہ امت طرح طرح کی بدعات سے بچی رہے اور اپنے ایمان کا سودا کسی حال میں بھی نہ کرے، اور اس امت کا ایمان محفوظ رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی عشق کرتے ہیں، ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے ماں باپ، وولدی، اپنی اولاد، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوں، جب تک نہیں ہے۔ اب جب بات اپنے گھر کی محبت کی آتی ہے تو بیوی بادشاہ ہیں اور بچے الگ الگ القابات ہیں، اور ہم نے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ دیا تو پیٹ میں درد ہے۔ خود کی بیوی کچھ بھی کہا جائے، کیسے بھی القابات دیے جائیں، یہ جائز ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہنا یہ ناجائز ہو گیا۔ یہ کون سا عشق ہے؟ اور جب رسالت پر بات آئی تو پھر 14ویں صدی میں، جن کا آج پوری دنیا 108واں عرس منا رہی ہے، 14ویں صدی میں بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پیدا ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نعتیں بہت لکھتے ہیں، کبھی آپ نے حمد نہیں لکھی؟ آپ حمد نہیں لکھتے؟ حمد کہا جاتا ہے اللہ کی شان میں جو لکھا جائے۔ آپ نعتیں بہت لکھتے ہیں، آپ حمد نہیں لکھتے؟ تو آپ نے فرمایا میں نعتیں اس لیے لکھتا ہوں کیونکہ اس دور میں توحید کے ماننے والے سب ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کوئی نہیں کرتا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، کسی بھی فرقے کا ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، لیکن امام عشق و محبت نے فرمایا میں نعتیں اس لیے لکھتا ہوں کیونکہ اس دور میں رسالت کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں کہ حمد نہیں لکھی، اور جب حمد بھی لکھی تو امام عشق و محبت نے کیا خوب لکھی، فرمانے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کو دنیا یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہتی۔ ایک فرقے سے جب آپ ملیں گے، میں کلیئر کرتا چلوں جو بھی باتیں کروں، تو اس فرقے نے اپنی طرف سے یہ بات ایجاد کی، بولے بھائی اعلیٰ حضرت تو کسی کو کہنا نہیں آیا ہے، تو پھر یہ بریلوی احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟
تو بریلی میں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بعد میں کہا گیا. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت سب سے پہلے حرمین شریفین کے مفتیان کرام نے کہا. اور کیوں کہا؟ جب سوال ہوئے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال یہ ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. اور آج تک ایک قوم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے کہ نبی کا معنی ہی غیب کا جاننے والا ہوتا ہے. وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ علم غیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. جب حملے ہوئے تو شان دیکھیں. اور اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جو عشق اعلیٰ حضرت نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اس کا صدقہ عطا فرمائے. ایسا عشق کیا. تیمم کے مسئلے پر سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے 2 لائن میں جواب دیا. وضو کے مسئلے پر سوال ہوا تو 2 لائن میں جواب دیا. اور طہارت کے مسئلے پر سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے 8 لائنوں میں جواب دے دیا. طلاق کے مسئلے پر سوال ہوا تو 3 لائنوں میں جواب دیا. لیکن عشق کی شمع سینے کے اندر ایسی پھول رہی تھی. جب علم غیب مصطفیٰ پر سوال ہوا اور حرم شریف میں سوال ہوا، بخار بہت تیز تھا. امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا اور 800 صفحات پر مدلل ایسا جواب دیا مکمل عربی زبان میں. الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی. جب اسے عرب اور عجم کے علماء نے دیکھا، وہاں کے مفتیان کرام نے دیکھا، تو وہ یہ پکار اٹھے کہ اس کا لکھنے والا کوئی حضرت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت ہے. اور محض 800 صفحات کی کتاب 8 گھنٹے میں تحریر فرمائی. کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں چیلنج دیتا ہوں، آج ریکارڈ ہو رہی ہے، ویڈیو پہنچا دیں ساری دنیا تک جن کے پیٹ میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یوں ہی اعلیٰ حضرت بنا لیے. میں چیلنج دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مفتی کوئی بھی مولوی آ جائے اور وہ لوگوں سے کہلوائے کہ بھئی مجھے اعلیٰ حضرت کہو، مجھے اعلیٰ حضرت کہو، مجھے اعلیٰ حضرت کہو، پھر میں دیکھتا ہوں شاید ہی وہ ساری زندگی اتنے لوگوں کو جمع نہ کر پائے اعلیٰ حضرت کہنے والے جتنے اعلیٰ حضرت کے عرس میں چپلیں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. پوری زندگی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کوئی اعلیٰ حضرت خود کو کہلوانا نہیں ہے بلکہ یہ صدقہ ہے. کس بات کا صدقہ ہے؟ جو اعلیٰ حضرت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا. اور کیسا عشق کیا؟ فرمانے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے. یہ عشق کا معاملہ ہے. اور میرے عزیزوں، ہم نے یہاں تک سمجھا. شہر مراد آباد میں تو بہت زیادہ ہی عام ہے یہ بات، بولے اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے ہیں. میں اس بات پر تبصرہ نہیں کروں گا، بالکل بےہودہ اور بکواس بات ہے. جو یہ کہتا ہے وہ آئے میرے سامنے اور دکھائے کہ کہاں بھی اعلیٰ حضرت پڑھ لیے. رات جب میں گیا تو ایسا روحانی منظر تھا، اور جب میں نے دیکھا تو بس خیال یہی آیا کہ شاید اعلیٰ حضرت کی مزار انور پر جتنے پھول پڑے ہیں، اشرف علی تھانوی کی قبر پر آج تک اتنی مٹی بھی نہیں پڑی ہوگی. یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور جتنی چپلیں چھوڑ جاتی ہیں، آج تک اشرف علی تھانوی کے قبر پر اتنے لوگ نہیں گئے ہوں گے جتنی وہاں پر آپ کو کل جب کل شریف ختم ہوگا تو چپلیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہی نہیں، تو بڑا فرق ہے. بس میں پیغام اس محفل سے اور آج کے اس جمعے سے یہ دوں گا، میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بریلویوں نے نہیں بنایا، بلکہ جب اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھی اور جب اس کو پڑھا تو تعجب ہوگا نا کہ عربی زبان بولنے والے اور سعودی عرب میں عربی زبان سب سے فصیح اور بلیغ بولی جاتی ہے. جس طرح سے جب انگلش بولنا سیکھا جاتا ہے تو 2 پروننسیشن ہوتے ہیں، ایک یو ایس اور ایک یو کے، یعنی ایک برٹش پروننسیشن ہوتا ہے اور ایک یو ایس پروننسیشن ہوتا ہے. دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اسی طرح سے بڑی فصیح اور دقیق عربی عرب والے بولتے ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھی، وہاں کے مفتیوں کو بھی عربی کی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ لکھنے والا آخر ہے کون، یہ عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے. اور آج تک آپ کے پوتے پر پوتے چل رہے ہیں، لیکن آج بھی جب پوتے پر پوتے بھی جاتے ہیں
تو ابھی رمضان شریف میں ہی حضور حضرت میاں کو وہاں کی گورنمنٹ نے طلب کیا اور مجھے کہ آپ کون ہو؟ تو فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں. جب اتنا بتایا تو بس کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت بریلی میں رہ کر جس نے دین کا اتنا کام کیا کہ ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پوری دنیا اور علم کی وجہ سے 50 سے زائد تو ایسے علوم ہیں، ایسے سبجیکٹ ہیں جن پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور اعلیٰ حضرت نے جن موضوعوں کو اٹھایا، جن سبجیکٹ پر چند الفاظ لکھے، چند چیزیں لکھی، ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 200 پلس سبجیکٹ اعلیٰ حضرت تنہا جانتے تھے، جو آج بھی دنیا کی ساری یونیورسٹیوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. 200 پلس سبجیکٹ. اور یہ سب ہوا کیسے؟ ایک ہی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے ایسا عشق کیا کہ اس صدی میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا عاشق آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا. اور اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا ہے، صدیق عطا فرمایا ہے تو صدیق اکبر عطا فرمایا ہے، فاروق عطا فرمایا تو فاروق اعظم، شہید عطا فرمایا تو شہید اعظم، غوث عطا فرمایا تو غوث اعظم، اور مجدد عطا فرمایا تو مجدد اعظم عطا فرمایا ہے. اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے. اور یوں ہی نہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کے سینے میں کس طرح سے پیوست تھا. ذرا اس کے چند واقعات سنیے، اس کے بعد پھر وقت بھی ہو جائے گا اور بیان ختم ہوگا. بڑی تفصیلی گفتگو ہو اور میں موضوعوں کو کچھ سمجھا سکوں. ایکس رے مشینیں جو آئیں، کان کی مشینیں آئیں، ایکس رے مشینیں بعد میں آئیں، لیکن بر صغیر میں اعلیٰ حضرت نے ایکس رے مشین کا فارمولہ پہلے ہی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. مشینیں بعد میں بنی ہیں. ہم نے کیا سمجھا؟ صرف ایک مولوی سمجھ لیا کہ لکھا چلے بھائی چند کتابیں لکھی اور یہ بریلوی ہو. اس صدی کے اندر اعلیٰ حضرت نے دین کی، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کے لیے جتنا کام کیا ہے، بر صغیر میں کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے دین کا اتنا کام کیا. چاہے وہ رد بدعات کا معاملہ آیا ہو، چاہے خرافات سے بچانے کا معاملہ آیا ہو، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک پر زبانی بھلے ہی نہیں کہا لیکن قلم اٹھایا. اور جب جب اسلام کے اوپر کوئی آج آئی تو اعلیٰ حضرت نے صرف ایک دو سطریں نہیں لکھی بلکہ پورے پورے رسالے لکھے اعلیٰ حضرت نے. اور پورے پورے رسالے لکھ کر دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام آج بھی دنیا کا سچا مذہب ہے، کل بھی دنیا کا سچا مذہب تھا اور قیامت تک دنیا کا سچا مذہب رہے گا. ہم نے کیا سمجھا؟ بولے بھائی جاہل لوگ یہی سمجھاتے ہیں، بولے یہ کچھ نہیں کرتے، ان سے بریلویوں سے کچھ نہیں آتا. ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اس صدی میں اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ کوئی لا کر دکھاتے ہیں. اس صدی کے اندر ساری زندگی میں اور اس کے بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کی جوتیاں سیدھی کریں. اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ کوئی کتاب، اور چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا. اور یہ جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا ترجمہ بھی صحیح معنی میں نہیں کر سکتے. ایک کتاب کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کتابیں محض اپنے علم سے نہیں لکھی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم خاص فرمایا کہ جو کچھ بھی لکھا ہے ایسا مدلل لکھا ہے. آپ نے یہ بکواسیں تو سنی ہوں گی، ایک ہی استاد کے شاگرد تھے اور اعلیٰ حضرت نے تو کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو اعلیٰ حضرت پر علی الاعلان کفر کا فتویٰ لگا دے. کیونکہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ مدلل اور مفصل لکھا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی رد نہیں ہے. میرے عزیزو، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کیسی جلی اعلیٰ حضرت کے سینے میں. اور یہ عشق کا ہی صدقہ ہے. جب آپ جاؤ تو دنیا یہ آواز لگاتی ہے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت دنیا سے صدا بلند ہوتی ہے. اور خوبی نمونہ جب کوئی آقا سے ایسا عشق کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی انعام دیتے ہیں. عشق صرف یہ نہیں تھا کہ ایک وقت بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا، عشق صرف یہ نہیں تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا. عشق یہ تھا جہاں جہاں سے بھی جب جب
اعلیٰ حضرت نے خطوط اور سوال جب اعلیٰ حضرت کے پاس آتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی، تو اعلیٰ حضرت جب اس کو پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ اس کا جواب عنایت فرماتے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی گالیاں دی جاتی تو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے جتنی دیر اس نے مجھے گالی لکھی ہوگی کم سے کم اس نے آقا کو تو گالی نہیں بکی ہوگی۔ ایسا عشق آپ نے فرمایا کہ میں نے لکھ بھی دیا ہے اور یہ اعلان بھی ہے، میری اور میرے گھر والوں کی عزت اسی میں ہے کہ ہم ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، ساری زندگی دوسری کسی چیز میں عزت نہیں بلکہ ساری زندگی اسی میں گزار دی، اور 52 سال تک اعلیٰ حضرت نے دین کا کام کیا، 63 سال کی عمر میں سے 52 سال، اور یقین نہیں ہوگا سب سے پہلی تقریر اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں فرمائی، 13 سال کی عمر شریف جب ہوئی تو آپ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، تدریس کے مسند پر آپ فائز ہو چکے تھے۔ ایک سوال تھا، ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میں ایک پرچہ چھپا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر مسلمان یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضروری کیوں کر ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ یونیورسٹیز کے طلبہ اور ادھر آنے والے طلبہ انہیں اس چیز سے مطلب نہیں، کوئی آیا دکھاتا ہوا اس نے ذری سی بات کہی، بولے ہاں یار تم تو صحیح کہہ رہے ہو، اس نے کہا کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے، یہ چلو ٹھیک ہے بھائی مزار پہ نہیں جائیں گے، ارے بولے اعلیٰ حضرت نے تو بڑے سخت فتوے دیے، بڑے یہ کیا وہ کیا، بس ادھر آدھر کی باتیں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے، جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرف آپ دیکھیں اور جس فیلڈ میں، اسی لیے ہوا یہ کہ لوگوں نے نام کیا، بولے یار اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنوائی، بڑا عظیم بندہ تھا، بڑا گریٹ تھا، اب جوہر ڈے منایا جائے، لوگ جوہر ڈے منانے لگے، تکلیف ہوئی، اعلیٰ حضرت کی جب بات آئی بولے یار یہ کیا بے وقوفی ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، بریلی جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس میں، مطلب جوہر ڈے منانا عقل مندی، جو لوگوں کے ایمان کو چھین کر چلا گیا اس کا ڈے منانا عقل مندی، اور اعلیٰ حضرت کی جب عرس کی بات آئی تو پھر ہم حقیقت میں یہ نہیں سمجھ پائے کہ عشق رسول کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور عشق رسول ہے کیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب جب حملہ ہوتا تو رب کعبہ کی قسم I am including myself also، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں سکون سے گھروں میں نیند نہیں آتی، کیونکہ صرف ابو جہل نے اتنا کہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلر کالا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے ابھی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہوں، یہ عشق رسول ہے۔ اور صرف اتنا کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ مسئلہ آیا، صرف اتنا کہا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک میلی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کافر ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میلی چادر کہنے پر یہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرح بشر ہیں اور جتنا علم انہیں علم ہے اتنا تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے معاذ اللہ، تو وہ ایمان حقیقتاً عشق کا تقاضا تو یہی ہے۔ جب کہا گیا بولے کچھ سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں، ڈائریکٹ فتویٰ دے دیا گیا کہ کافر ہو گیا، تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ بارگاہ رسول خیر الانام ہے، یہاں ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مٹی نے چادر کو بوسہ دے رکھا ہے، اس نے یہ کہا کہ چادر میلی ہے، وہ چادر کبھی میلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو اس چادر دامن سے سمٹ جاتا ہے، جب وہ پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ چادر میلی کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ عشق کا تقاضا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ہماری قوم نے سمجھا ملا شریف آ رہا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضور کا دامن غوث کا دامن، اور بس بات ختم ہو گئی. کہیں کوئی گالی بک رہا ہے، بکتا رہے، اپنا کام ہے، کما لیا کھا لیا. میرے عزیزو، بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہ بات میں نے پہلے ہی کہی کہ یہ کافی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ ہاں میں بھی عاشق ہوں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانا پڑے گا. اور عشق وہ والا چاہیے کہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دنیا سے باتیں ہوتی رہیں، اٹھتی رہیں، کبھی ادھر سے کچھ ہوا، کبھی ادھر سے کچھ ہوا، لیکن آپ نے ساری باتوں کو سمیٹ کر اور ساری باتوں کا ایک نچوڑ پیش کیا کہ تم ادھر آدھر کی بات مجھ سے مت کرو، بلکہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ دنیا تو دنیا، اگر قبر میں بھی میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، خیروں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھا سکوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق کتنا ضروری اور کیوں ضروری ہے. میرے عزیزوں، آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کروں. اعلیٰ حضرت کی مبارک زندگی پر بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن اس دور میں اور آنے والے وقت میں اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آپ کسی بھی خانقاہ سے مرید ہیں، کسی بھی سلسلہ حق سے آپ مرید ہیں، لیکن اس دور کی اور آنے والے وقت کی اعلیٰ حضرت ضرورت ہے. سب کو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی، اور صرف چلتے پھرتے روڈوں پر کوڑا اٹھانے والے لوگوں کی، اور میں تو یوں کہوں کہ گندے کیڑوں کی باتوں میں مت آئیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، اعلیٰ حضرت نے وہ کیا. اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور صرف اور طرف تمام باتیں رکھیے. ہدایت بخشش چھوٹی سی کتاب ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کی نعتوں کا مجموعہ ہے، صرف اس کو پڑھیے. اس کو پڑھ کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کوئی بندہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ سچا عاشق رسول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اعلیٰ حضرت کو عرب و عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کہا، ہمارے بزرگ فرما کر گئے کہ دور حاضر میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، آپ ناز کریں اپنی قسمت پر، الحمدللہ. ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی، الحمدللہ ہم ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پر کہ ہم بریلوی ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، بلکہ عرب کہ علماء نے یہ بات کہی کہ اگر تم دیکھتے ہو کوئی شخص کو، انت رأیت رجلا، اگر تم کسی شخص کو یہ دیکھتے ہو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں، تو بس آخری جملہ لے لیجئے. علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لینا کہ صحیح معنی میں وہی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور وہی اس راستے پر ہے جو صحابہ کا راستہ ہے. بس اس سے بات تو، اس سے زیادہ کلیئر تو کوئی اور بات ہی نہیں ہے. تو رشک کریے، جانیے، سمجھیے. صرف فاتحہ، درود، سلام اور یہاں تک محدود مت کریے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. اعلیٰ حضرت صرف یہاں ہمیں صرف فاتحہ، درود اور یہ نہیں سمجھا کر گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ذخیرہ دیا ہے. اور کسی بھی کورس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، پڑھے گا تو اسے ان کتابوں سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اور بس رشک کرتے رہیے اور یوں کہتے رہیے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صفوں کو درست کریں جن حضرات نے سنت